الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله على حبيبي محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. حاضرین محترم، پارہ نمبر 9 سورہ انفال کی آیہ نمبر 28 تلاوت کی ہے. اولاد کی تربیت کے سلسلہ میں کل ہماری نشست ہوئی، وہی مضمون تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں. یہاں اللہ بے نیاز اللہ شان الارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے. آگے اللہ رب العزت جل شانہ نے سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو نہ ہلاک کر دیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. جس نے یہ کام کیا فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان والے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ جل شانہ کے پاس اجر عظیم ہے. معزز حاضرین، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا، اولاد اللہ رب العزت کے پاس طرف سے انسان کے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت الہیہ کو ہم اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد، اور اتنی ان کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں، اس خالق کو بھلا بیٹھتے ہیں. آج باہر نکل کر جس سے مرضی ہے پوچھو، ایک ہی آواز اٹھے کہ کیا کریں جی، بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، بچوں کی پڑھائی کا کرنا ہے، بچوں کے مکانوں کا کرنا ہے، ان کی شادیوں کا کرنا ہے. یعنی اسی تگ و دو کے اندر ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے. اگر یہ ہماری اولاد ہے اور ان پہ ٹوٹل تسلط بھی ہمارا ہے، ہم بھی ان کے سب کچھ ہے، تو وہ ماں باپ، کس ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے بچھڑ جائے؟ کس ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ اس کے پھول جیسا بچہ اس کے ہاتھوں میں موت اس سے واقع ہو جائے؟ کس ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ اس کا عروج پکڑتا ہوا بچہ جوانی والا وہ فوت ہو جائے؟ باپ بیٹھا ہے، اگر یہ پینسل میری ہے، یہ میری ملکیت ہے، آپ مانگے میں کہتا ہوں کہ میری ہے، میں نہیں دیتا. وہ کہے یار مجھے ضرورت ہے دے دو، میں کہوں گا نہیں میری اپنی، میں نہیں دیتا. اگر جب اولاد ہماری ہے، ہم ہی اس کے مالک ہیں، تو پھر ملک الموت جب آتے اس نے مکر گیا کرو کہ ہمارا بیٹا ہے، میں نے تو نہیں دینا. تو پتہ چلا ہمیں اس کا نگہبان بنایا گیا. حقیقی مالک ہماری جان کا بھی اللہ ہے، ان بچوں کی جان کا بھی مالک اللہ ہے جل شانہ. وہی مالک، وہی خالق. اور اگر یہی وجہ ہے جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے
اسے ہر لمحے پہ اللہ رب العزت اجر عطا فرما رہا ہے، بلکہ جہاد کا اجر عطا فرما رہا ہے۔ اب باپ اس عورت کا شوہر جو کما رہا ہے اس کے لیے کھانا لا رہا ہے، سبزی لا رہا ہے، دیگر کپڑے لا رہا ہے، جوتے لا رہا ہے، لا کے بیگم کو دے رہا ہے، اللہ اس دینے پہ صدقے کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا امانت الہیہ کی رکھوالی کی وجہ سے اللہ اتنا اجر عطا فرما رہا ہے۔ اسی امانت الہیہ وہ اولاد جب اس دنیا میں ظہور وہ اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ چلو اب تو بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کی ماں کو بھی کپڑے لے کر دینا صدقہ ہے، اس بچے کو بھی کپڑے لے کر دینا صدقہ ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ جو ہے اپنے گھر والوں پہ۔ یہ نہیں کہ گھر والے بھوکے مار رہے بار بندہ جناب والا بڑا سخی بنا پھرے، خود بار اچھے کھانے کھاتا پھرے، گھر بیوی بچوں کو ڈنڈے کے زور پہ رکھا اور نہیں تو آٹی ایسی تیسی دال ہی کھاؤ جیسے گزارا ہوتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اس سے پہلا تصور تو یہ واضح ہوا جب امانت الہیہ ہے، اگر ہمیں کسی خزانے پہ، ہمیں کسی مال پہ ڈیوٹی پہ مامور کیا جائے تو اس کے جیسے ہمارے جو بھی فورسز ہے اس میں ہمارے عزیز ہوتے ہیں، تو انہیں اگر کسی خزانے پہ مامور کیا جائے اور وہ چوڑے خان بن جائے، لو جی یہ تصارف میرا ہی ہے، اسے کہا جائے گا بھائی آج یہ ڈیوٹی تجھے دی گئی ہے، تیرا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا ہے۔ یہ اولاد بے نیاز کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ اب اس اولاد کی تربیت غلط کریں گے تو پھر چاہے ہم زندہ ہیں چاہے قبر کے اندر ہیں، جب تک اولاد بریائی کرتی رہے گی اس کا گناہ ماں باپ کو قبر کے اندر بھی چھوڑے گا نہیں، ملتا رہے گا۔ جیسے بڑا مشہور و معروف ہے، بے پردہ عورت بچی جب باہر بے پردہ ہو کے نکلتی ہے صرف اس پہ لعنت نہیں برستی ہے، ابو حضور پہ بھی برستی ہے، بھائی حضور پہ بھی برستی ہے، شوہر حضور پہ بھی برستی ہے، بیٹے بھی برستی ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے 4 بندوں کے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ اگر وہی اولاد نماز پڑھنے والی بن جائے، قرآن پڑھنے والی بن جائے، رسول اللہ کا دین پڑھنے والی بن جائے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان اذا انقطع عملہ، انسان جب مر جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع رہتا ہے، لیکن اولاد کی دعائیں ماں باپ کو قبر میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، پہلے خود آئیڈیل بننا پڑے گا، پھر اولاد کی تربیت انسان بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ یہ MA BA منع نہیں ہے، کرنی چاہیے، دین کی بھی سوجھ بوجھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ آتی ہے، لیکن ٹوٹل زندگی کا اسی کو ہی اپنا مقصد بنا کے بیٹھ جانا، اسی کو ہی اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا کے بیٹھ جانا، پھر خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ تو معزز حاضرین، کل میں نے اختتام پہ ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا تھا، اب آتے ہیں در رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلم کائنات کے دروازے پہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اگر ہمیں اولاد دے تو پھر ہمیں تو نہیں پتہ انہیں کیسے پالنا چاہیے۔ جیسے پہلے بچہ ہو نا تو اس میں میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ ڈاکٹر کے بیچارے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب اسے کیا دینا چاہیے، یہ کھانسی ایک دفعہ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ رہا۔ جب 1-2 بچے ہو جائے بندہ ویسے ہی ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ عادی ہو جاتا ہے، اس نے کھانسی کی سے یہ دینی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور وہ اکثر ماہر ہو جاتے ہیں۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزاری ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ اولاد کی نعمت دے تو ہم انہیں کیسے پالیں؟ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ذرا غور سے سنیے۔ کائنات کا مخلص انسان، کائنات کا سچا انسان، کائنات کا اعلیٰ انسان، کائنات کا صادق و امین انسان،
کائنات کا افضل البشر انسان، کائنات میں وہ ہستی جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے، وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبو اولادکم، پہلا کام جو ہے اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ۔ پہلا کام کیا سکھاؤ؟ ادب سکھاؤ۔ باپ کا ادب، ماں کا ادب، دادا کا ادب، دادی کا ادب، نانی کا ادب، بزرگوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، قرآن کا ادب، حدیث کا ادب، بزرگوں کا ادب، اولیاء کا ادب، علماء کا ادب، صلحاء کا ادب، اساتذہ کا ادب، مشائخ کا ادب، یہ تمامی کے آداب سکھاؤ کہ بیٹا یہ زبان رب نے دی ہے چلانے کے لیے، لیکن ان مقدس رشتوں کے سامنے زبان گم کر کے بیٹھ جانا، اونچا بولنا نہیں ہے۔ پہلا کام ادب سکھاؤ۔ آج ہمارے موجودہ پرفتن دور میں یہ ہماری نسل نو سے چیز ختم ہو گئی، سکھانے والے بھی مر گئے، سیکھنے والے تو پھر سیکھنے والے رہے۔ میں نے دیکھا ہمارا طالب علمی سکول کا دور جو تھا، استاد صاحب اگر سائیکل پہ آ رہے ہیں، طالب علم بھی سائیکل پہ جا رہا ہے، اس ٹائم بڑی مشکل سے میٹرک سے پاس کوئی بندہ ملتا تھا، 100 میں سے ایک آگے کالج یونیورسٹی میں جاتا تھا، لیکن استاد سائیکل پہ، اسٹوڈنٹ بھی سائیکل پہ۔ ادب کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ ہم استاد صاحب کو سامنے سائیکل پہ آتے ہوئے دیکھ کر سائیکل سے اتر کر کھڑے ہو جاتے، استاد گزریں گے تو پھر ہم سائیکل پہ چڑھیں گے۔ یہ ایک دور تھا، کوئی 1000 سال پہلے کی نہیں، آج سے 35-40 سال ایسی بات ہے۔ یہ تقاضا تھا، استاد صاحب آ رہے ہیں سائیکل پہ، اسٹوڈنٹ پیدل ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا۔ اس ٹائم یہ کفر شرک کی اتنی یلغار نہیں تھی جو آج نکلی ہے۔ ہاتھ باندھ کے استاد کے احترام میں کھڑے ہو جانا، استاد صاحب نے گزرنا ہے اور پھر طالب علم نے آگے جانا ہے۔ پھر وہی دور تھا جب استاد صاحب سائیکل سے اترتے، طلباء دوڑ کر جاتے کہ میں استاد کا سائیکل پکڑوں، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے ہوتے کہ میں استاد صاحب کے سائیکل کو صاف کرتا ہوں۔ یہ سکول کا دور ہے، مدرسے کے دور کی نہیں بات کر رہا۔ اپنے لیے اعزاز اور سعادت سمجھتے کہ استاد کے سائیکل کو میں نے صاف کیا، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ ایمانداری کی بات پر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج یہ چیز رہ گئی ہے۔ میں اکثر اوقات دیکھتا ہوں، میرے بھی طالب علم ہیں، جب پاس سے گزرتے ہیں موٹر سائیکل کو اور ریس دے کر دوسری سائڈ پہ دیکھیں گے کہ بھئی جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کس کے نقصان کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ہماری نسل آ گئی ہے۔ اور ایسے کارگر کہ وہ صرف بالوں کے چھمک چھلو ہی نہیں ختم ہوتے، چھن چھن گوپال بھی ان کی ختم نہیں ہوتی، چاہے گردن ٹوٹ جائے ہر 2 منٹ بعد ایسے ضرور کرنا ہے کہ میرے بال ہیں، جن بالوں پہ فخر کرتا ہے۔ جب تو پیدا ہوا تھا تیرے اوپر تو یہ بال ذرا تھے، وہ بھی اگلوں نے اتار دیے تھے۔ اسی ماں باپ، اسی استاد نے تجھے یہ گردن سیدھی کرنی سکھائی، آج انہیں کے آگے گردن مروڑتا ہے۔ بالخصوص طلباء، جب تک زندگی میں آپ اچھی سے اچھی ہانڈی بنا لیں، اس کے اندر گرم مسالہ نہیں ہے نا، مسالہ جات نہیں ہے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں بنے گا، ہانڈی پک جائے گی۔ زندگی تعلیم جتنی مرضی حاصل کر لیں، اگر ادب کی دولت اندر نہیں ہے، سمجھ لو کہ وہ پھیکی تعلیم آپ کی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تعلیم ادب سکھاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ادبو اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ قرآن یہی کہتے ہیں فی ولا تنہرہما، اپنے بزرگوں کو آگے نہ چلو، ماں باپ کے آگے نہ چلو، اساتذہ کے آگے نہ چلو۔ اساتذہ جس نشست پہ بیٹھتے ہیں، بزرگ جس نشست پہ بیٹھتے ہیں، مشائخ جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں، اس جگہ پہ نہ بیٹھو، وہاں سے گزرنے سے اجتناب کرو۔ ادب کا کہاں تھا وہ ایک دور تھا، جیسے آج ہم پی ایچ ڈی، ایم فل اور دیگر علوم حاصل کرتے ہیں،
اس ٹائم فقط ادب سیکھنے کے لیے زندگی وقف کی جاتی. ہارون الرشید بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو اسپیشل استاد صاحب کے پاس ادب سیکھنے کے لیے بھیجا. کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں میرے بیٹے نے کتنا ادب سیکھ لیا. جب گیا استاد صاحب وضو کر رہے ہیں، بیٹا وضو کروا رہا ہے، بادشاہ کا بیٹا. آج تو ہمارے دور میں نا بچے کو بھیج دیا جائے نا، بیٹا جا وہاں سے سبزی لے آ یا بوتل لے آ، آگے اس کی ماں دیکھ لے تو شام اس کے باپ کو ڈنڈا لگایا ہوتا ہے، جان استاد پوچھ ساڈا پتر دکان تے کما واسطے رہندا یا مدرسے پڑھن واسطے رہندا. میرے ہاں یہ تصور نہیں ہے الحمدللہ، ایسا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اکثر اوقات یہ سننے میں معاملات آتے ہیں. ہارون الرشید صاحب جب آئے، بادشاہ کے بیٹے کے ہاتھ میں لوٹا پانی کا، استاد وضو کر رہے ہیں. ہارون الرشید کے چہرے کا رنگ لال سرخ ہو گیا. کہنے لگا استاد جی میں نے بھیجا تھا اپنے بیٹے کو ادب سیکھنے کے لیے، اس نالائق نے تو نہیں سیکھا. اللہ اکبر. کیوں جی؟ اس نے کہا جی ادب تو تب تھا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں دھوتا تو میں سمجھتا یہ ادب سیکھ گیا. یہ تو ابھی پانی ڈال رہا ہے، ابھی تو اکڑ باقی ہے. استاد خود پانی سے اپنے پاؤں دھو رہا ہے. معزز سامعین، آج ہم اپنے گھر اپنے ماں باپ کی حالت دیکھیں. گھر میں اگر کوئی بوڑھا بزرگ ہے، دادی دادا، تو ان کی حالت دیکھیں. وہ بیچارے مجسمہ حیرت بنے بیٹھے کہ ان کو الا ماشاء اللہ کہ کوئی بچہ آگے سلام بھی لے، ان کے پاس آ کر 10 منٹ بیٹھ جائے. وہ بیچارہ 2 دفعہ کھانسی کر دے تو ہماری پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہمیں الگ کمرہ چاہیے، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو پہلا کام کیا سکھاؤ؟ ادب. ادب لازمی چیز ہے. قرآن کا بھی ادب کرو. ایک دور تھا قرآن مجید جس کمرے کے اندر ہوتا اس چھت پہ نہیں چڑھتے تھے، اور یہی وجہ تھی اس ادب نے غیر مسلموں کے کلمے کی دولت عطا کر دی. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری نیچر کیا بن گئی؟ پھر ایک قرآن لینا، اسے چومنا، پیار کرنا، آنکھوں پہ لگانا، سینے سے لگانا، یہ کلام الہی ہے. فتنہ بپا ہوا، اس فتنے نے چومنے پہ آئے تو سکھوں، یہودیوں، غیر مسلموں کو چوم لیتے. چومنے پہ آئے تو سار سے پاؤں تک چوم لیتے. عقل مند رہا اشارہ کافی. اور قرآن کو بدعت کہہ دیا. نہیں جی قرآن چومنا کہاں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جہاں تیری ماں کو چومنا لکھا ہے وہاں قرآن کو چومنا لکھا ہے. قرآن ہی ایک بدعت تجھی رہی. ادب کا تقاضا اندر سے نکلتا گیا. پھر وہ بے ادبی اتنا عروج پکڑتی گئی، اس کو پیٹ کرنا اور اس کی طرف دیکھنا. کہا جی اسی کے اندر کوئی فرق نہیں، یہ کتاب الہی ہے، لہذا وہ ادب بھی نکل گیا. حرمین شریفین میں کچھ وہ فتنہ بپا لوگ جب وہاں پہ مسلط ہوئے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور یہی وجہ ہوئی انہوں نے اس قرآن کو عام کلام سمجھ کر سر کے نیچے رکھ کے سرادہ بنا دیا. میں نے بھی دیکھا ہے، جو صاحبان وہاں جاتے انہوں نے دیکھا ہے، جب یہ ادب کی دولت اندر سے نکلتی گئی تو پھر وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان اندھوں کو کچھ نظر نہ آیا. پورا قرآن پڑھنے کے بعد نہ مقام خدا نظر آتا ہے، نہ مقام مصطفیٰ نظر آتا ہے، نہ مقام اولیاء نظر آتا ہے، نہ مقام صلحاء نظر آتا ہے، صرف مطلب براری نظر آتی ہے. لیکن جنہوں نے اولیاء کاملین قدموں کو تھام کر اپنی زندگی کا مشغل بنا رکھا ہے، ان لوگوں کو ادب کی دولت وہ نصیب ہوتی ہے. وہ قرآن کا بھی احترام کرتے ہیں، قرآن کی جلد کا بھی احترام کرتے ہیں، قرآن کی رحل کا بھی احترام کرتے ہیں، جس سینے میں قرآن ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمیں بشر حافی یہی تو بتا گئے کہ لوگوں اس کا احترام کرو، اگر احترام کرو گے گندے کو بھی رب ولی بنا دے گا. بشر حافی پاک نے کیا کیا تھا؟ کتنے چلے کاٹے تھے، کتنے سال کے وہ چلے لگائے تھے، نہیں گزرے. شراب خانہ چلاتے تھے، راستے پہ کاغذ کا پرزہ ملا، دیکھا اوپر اللہ کا مقدر جاگ اٹھے، اس کاغذ کے پرزے کو اٹھایا، صاف کیا،
دیوار کے اوپر رکھا اور مخاطب ہوا، اے میرے اللہ کے نام تو بلند ہے نا، یہ گندی جگہ تو ہم گندوں کے لیے، اس نام خدا والے کاغذ کو اٹھا کر اونچا رکھا، ابھی اپنے مقام پہ پہنچے نہیں، آواز آئی میرے نام کا احترام کرنے والے اب تو بھی اس گندگی میں نہیں رہے گا، تو میرے ولیوں میں شمار ہوگا۔ اور حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، جب آپ ننگے پاؤں چلتے تھے، کیوں جب پیغام خدا آیا تھا ننگے پاؤں آئے تھے، پھر ساری زندگی باقی ننگے پاؤں ہی رہے۔ حافی ننگے پاؤں والوں کو کہتے ہیں جس راستے سے گزرتے تھے نا جانور بھی اس راستے پہ گوبر نہیں کرتے۔ آج کبھی بھینسیں جا رہی ہو نا پیچھے مولوی صاحب کو لگا دو، وہ ذرا حیا نہیں کریں گے، پونچھ ہلوارے گی منہ کے اوپر، گوبر ڈال دے گی۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے نام کی عزت احترام کی، اللہ نے جانوروں کے اندر بھی اتنا شعور ڈال دیا، خبردار یہاں میرے بندے نے گزرنا ہے، تم نے گندگی نہیں کرنی۔ تو معزز حاضرین، ادبو اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ۔ اپنے اندر ادب کی دولت جب انسان پیدا کر لیتا ہے، ہمارے مسلک میں الحمدللہ اعمال کی کمی ہے، اس میں ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہے، لیکن حیا ضرور ہے، اعمال کی کمی ضرور ہے، بے ادب گستاخ نہیں ہے۔ ان کے سامنے رسول اللہ کا نام آ جائے تو سر جھکا لیتے ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آ جائے دل جھک جاتے ہیں، سر جھک جاتے ہیں، رسول اللہ کا نام آ جائے احترام آ جاتا ہے، اولیاء کا احترام، علماء کا احترام، حفاظ کا احترام، صحابہ کا احترام، اہل بیت اطہار کا احترام، ازواج مطہرات کا احترام، تابعین کا احترام، تبع تابعین کا احترام، فقہاء کا احترام، مفسرین کا احترام، دیگر جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ان کا احترام، حفاظ کا احترام، بزرگوں کا احترام، ماں کا احترام، باپ کا احترام۔ اگر کسی مسئلہ کے اندر ہے وہ مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کے اندر اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے پہلی تعلیم ہی ہمیں ادب کی دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حدیث پاک میں بقیہ 3 چیزیں جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، زندگی نے اگر وفا کی تو انشاءاللہ کل وما علیہ